اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ تعالی شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پناہ لے لو اور شیطان مردود کی سے نجات حاصل کر لو. سورۃ النحل آیت نمبر 98. میں آپ لوگوں کو جو بھی ریفرنس بتاؤں گا اس کو کائنڈلی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اپنے نوٹس میں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے لفظ فاتحہ کا کیا مطلب ہے. فاتحہ کہتے ہیں اوپننگ کو، اور دو اعتبار سے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ اس کو فاتحہ جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے. ایک جو عمومی جو ہم لوگوں کو اصطلاح پتہ ہے سورۃ الفاتحہ کی وہ یہ ہے کہ اس کو قرآن کے بالکل اسٹارٹنگ میں رکھا گیا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. ایک دوسری اصطلاح ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، جو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی حدیث کی روح سے بتاؤں گا کہ اس کو فاتحہ جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ علم کے موتی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے جائیں گے، جس کو لکھنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو لکھنا چاہیے. اب اس میں دیکھیے گا میں بتا چکا ہوں کہ ایک جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کو فاتحہ یعنی اوپننگ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے بالکل اوپننگ میں اس کو رکھا گیا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 806، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اپنے اوپر ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور انہوں نے فرمایا آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، یہ جو دروازہ جو آسمان کا کھلا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اس سے ایک فرشتہ اترا، انہوں نے کہا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. دیکھیں فضیلت میں ذرا اس کے دیکھیے گا آپ. اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو دو نور ملنے کی خوشخبری ہو. وہ دو نور کیا ہیں؟ ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیات. صحیح مسلم کی حدیث تھی، حدیث نمبر 806. اب دیکھیے گا کہ ہم اس حدیث کو جو لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کم و بیش وہ 17 بار اس سورت کو، سورۃ الفاتحہ کو کم و بیش وہ 17 بار پڑھتے ہیں. لیکن کیا ہمیں اس کا مفہوم پتہ ہے اس سورۃ الفاتحہ کا؟ کیا ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مخاطبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرتے ہیں؟ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے فضائل اور ہم اس کی تفسیر جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. اب اس کے انٹروڈکشن کے ضمن میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں شیئر کرنے لگا ہوں. دیکھیے گا کہ مصحف کے اعتبار سے آپ تمام کے پاس، میں پوری امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے ایڈ میں بھی لکھا تھا کہ آپ سب کے پاس جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ٹرانسلیشن والا قرآن ہونا چاہیے. آپ دیکھیے گا اس میں کہ مصحف کے اعتبار سے یعنی قرآن کے اعتبار سے جو ہے
قرآن مصحف کے اعتبار سے تو پہلی صورت ہے ہی، یعنی آپ جب قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلی صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے بھی، وحی کے اعتبار سے بھی یہ سب سے پہلی مکمل صورت ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے جو مکمل چیپٹر کی شکل میں، صورت کی شکل میں جو ہے یہ سب سے پہلی صورت ہے۔ یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اس سے قبل جو ہے وہ متفرق آیات نازل ہوئی ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے، یہ ایک کمپلیٹ صورت ہے جو سب سے پہلی کمپلیٹ صورت ہے۔ اس سے قبل جو آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ دوبارہ جن لوگوں نے اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے نوٹس کو ویریفائی کیجئے گا میری بات سے، اور جنہوں نے نوٹس جو ہے نہیں بنائے ہیں وہ جلدی جلدی نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اس کو۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہو کہ جس کی لکھنے میں اسپیڈ نہ ہو تو وہ ریلیکس ہو جائے، کوئی بات نہیں، بات کو اچھے سے سمجھے، اور پھر یہ ہے کہ جتنا نوٹ ڈاؤن کر سکے میکسیمم وہ نوٹ ڈاؤن کرے۔ اس کے بعد آپ میں سے جو بھی اچھے سے نوٹ بنانے والا ہو وہ کلاس میں جو ہے نوٹس کو شیئر کرے تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو دیکھ کے نوٹس بنا لیں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ٹوٹل ڈیپینڈ نہیں کرنا دوسروں کے نوٹس پر۔ نوٹس کیوں بنوائے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آگے چل کے بات سمجھ میں آئے گی جب آپ لوگوں کی ریویژن کلاس ہوگی۔ جس طرح سے میں آپ لوگوں کے سامنے لیکچر کی پریزنٹیشن کر رہا ہوں بالکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنا ہوگا۔ تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کہاں سے کریں گے، اپنے نوٹس کو دیکھ کے کریں گے۔ میں بتا رہا تھا کہ اس سے قبل جو ہے وہ متفرق آیات نازل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر کون سی، سورہ علق کی جو ہے وہ 5 آیات، جو آغاز کی جو سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو 5 آیات ہیں، یہ جو ہے اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ آیات جو ہیں سورۃ القلم یا سورۃ النور کے آغاز میں جو ہے وہ نازل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ مزمل کے آغاز میں جو ہے وہ کچھ آیات جو ہے وہ نازل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ مدثر کے آغاز میں کچھ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہو چکی ہیں، لیکن یہ واحد صورت ہے جو کمپلیٹ صورت جو ہے اللہ تعالی نے نازل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا اور وہاں پر ان کو 2 نور سے کیا مراد ہے، نور سے یعنی چمکدار جو ہے ان کو جو ہے 2 تحفے دیے گئے ان کو، وہ کیا ہے، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، دوسرا جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری کی 2 کہیں کسی اس میں جو ہے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ 2 آیات اور کچھ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ 3 آیات۔ ٹھیک ہے جی، اپنا مائک خدارا، اپنا مائک جو ہے آپ لوگ میوٹ رکھیں۔ میرے خیال سے نزہت یا امی کی طرف سے آواز آ رہی ہے، پلیز بار بار ایک ہی بات کو نہ کہلوائیں اپنا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ڈیفرنٹ نیمز جو ہیں اس کے موجود ہیں۔ عربوں کا یہ مزاج ہے، عربوں کا یہ مزاج آج بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خود بھی عرب تھے، تو یہ مزاج رہا ہے کہ جو چیز بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی تھی اس کے مختلف جو ہے وہ نام رکھے جاتے تھے۔ اب اس دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نام رکھے گئے وہ کیا ہے، اس کا ایک جو نام ہم جانتے ہیں وہ تو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا وہ تو اوتھینٹک اور اوریجنل نیم ہے، اس کا آفیشیل نیم ہے۔ لیکن کچھ نام جو ہے ایسے ہیں وہ فیورٹزم کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے بھی اس کے رکھے، جس میں پہلا نام کیا ہے، الکافیہ۔ اب اس کو الکافیہ کیوں کہا جاتا ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور دوسرا نام ہے اس کا الشافعہ، اس کو الشافعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، پہلے الکافیہ کا دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ الکافیہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سورت جو ہے سمجھ لیں کہ مساوی ہے کافی سارا قرآن، اگر آپ نے پڑھ لیا اس کے مساوی ہے، تو یہ کافی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کچھ احادیث میں بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ نے نماز میں اس سورت کو نہ پڑھا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی، اس لیے یہ سورت جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس کے زمین میں بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات الشافعہ کیوں ہے، حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے اس کو 7 بار اگر اس کو پڑھا تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت ملے گی۔ اس کو الشافعہ بھی کہا جاتا ہے اسی سورت کو، یعنی سورۃ الفاتحہ اس کا نام ہے، سورۃ الکافیہ اس کا نام ہے، سورۃ الشافعہ اس کا نام ہے، اور اس کے بعد ایک نام اس کا اور ہے ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کی ماں ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، تیسرا نام تھا۔ چوتھا نام جو ہے اس کا وہ یہ ہے اساس القرآن، یعنی قرآن کی بنیاد ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اساسہ کہتے ہیں بنیاد کو۔ تو 4 نام میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کے شیئر کیا۔
اب اس میں آگے چلتے ہیں. اسی کے انٹروڈکشن میں جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے یہ دیکھیے گا کہ اس کا جو ہاف پارٹ ہے، اسی کی جو اسٹارٹنگ کی 3 آیات ہیں، یعنی الحمدللہ سے لے کر اور اسی کی جو 3 آیات ہیں اسٹارٹنگ کی، الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 2 الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، یہ والا پارٹ جو ہے اس کا یہ تعریف کا پارٹ ہے. یعنی جب بندہ ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. اب اسی کے ضمن میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اپنے پاس. میں جو بھی بات کروں گا اس کی بنیاد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اوتھینٹک احادیث رہا کریں گی. کوئی بھی بات جو ہے قصے کہانی کی بنیاد پہ کوئی بھی بات میری انشاءاللہ تعالی نہ تھی اور نہ انشاءاللہ تعالی میری کوئی بھی بات اس طرح سے ہوگی. لہٰذا جو بھی بات کروں گا میں آپ کو اس کا اوتھینٹک جو ہے وہ ریفرنس بتاؤں گا، نمبر کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، تاکہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، تاکہ آپ جو ہے پھر اس کو ویریفائی بھی کریں. بعد میں میری بات کی جو ہے وہ اندھی تقلید نہیں کرنی کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے اس پہ آپ نے کوئی ویریفیکیشن نہیں کرنی، میرے بات کو بھی ہمیشہ ویریفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح مسلم کی حدیث ہے 878، اور یہ حدیث کے جو نمبر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ آپ جو ہے اس کو اسلام 360 سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اس نمبر کو. اب دیکھیے گا کیا فرمایا جاتا ہے. یہ حدیث قدسیہ ہے. حدیث قدسیہ کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. جن لوگوں کی علم میں آ چکی ہے بات، بہت اچھی بات ہے. جن کے علم میں جو ہے وہ نہیں ہے وہ اس بات کو سن لیں. قدس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا اسم الہی ہے، قدس، القدوس. اسی سے بنا ہے حدیث قدسیہ. سے کیا مراد ہے؟ وہ بات جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹیکٹ کیا ہو. یعنی کچھ احادیث میں جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ وحی لے کر آئی جاتی ہے. جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کوئی بات لے کر آئیں تو وہ تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو ہے وہ نارمل حدیث ہے. لیکن کچھ احادیث میں ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. کس طرح سے؟ کہ جیسے مثال کے طور پر کبھی کچھ جو ہے ان کو جیتے جاگتے، جیسے نماز کی حالت میں ہے جنت دکھا دی گئی، یا کبھی جہنم کا کوئی موازنہ کرا دیا گیا، کوئی چیز ایسی، کوئی بشارت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، یا پھر یہ ہے کہ سوئے ہیں کسی خواب کے ضمن میں کوئی چیز اس طرح کی دکھا دی گئی، یا پھر یہ ہے کہ کسی خیال کے ضمن میں کوئی بات جو ہے ان کے دل پر جو ہے وہ نازل کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسیہ، جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرماتے ہوں. اب اس حدیث کے جو ہے الفاظ دیکھیے گا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب اس میں بیچ میں کوئی بھی راوی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عموماً جو حدیث آتی ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں. روایت سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے یہ کام ہوتا ہوا دیکھا. لیکن یہ حدیث جہاں پہ میں الفاظ استعمال کروں حدیث قدسیہ ہے، وہاں پہ سمجھ لیے گا یہ بہت بڑی عظیم بات ہے. یہ سمجھ لیجئے گا اس کی اگر ایک لفظ میں تشریح کی جائے تو یہ بالمقابل جو ہے قرآن کی جو آیت ہوتی ہے بالکل اس طرح کی، اس درجے کی بات ہے. کیونکہ قرآن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن میں تو پھر بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، لیکن اس میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ویسے تو تمام قرآن ہے، حدیث ہے، یہ تمام ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے. لیکن میں اس کے ضمن میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ حدیث قدسیہ جو ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے، یہ اول درجے کی حدیث ہوتی ہے. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے کیا مراد ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے. میں انشاءاللہ اس کا تفسیر بھی بتاؤں گا، آپ کو ترجمہ بتاؤں گا. ابھی صرف جو اس حدیث میں جو الفاظ آ رہا ہے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. جب بندہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانے کا وقت دیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد تھوڑا سا گیپ ہمارا آتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاملات جو ہے یہ ہیں کہ ہم جلدی جلدی ایک سانس میں جو ہے وہ پوری سورہ فاتحہ کو پڑھ دیتے ہیں.
یہاں پہ جو حدیث سنانے کا جو مقصد ہے، اس حدیث کو جو میں لے کر آیا ہوں روشنی میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے، کہ جیسے آپ مکالمہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا وقفہ آپ کو دینا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو ملے گی جہاں پہ کوئی، ویسے تو عموماً یہ ہوتا ہے قاری ہے یا حافظ ہیں، ان کو زیادہ تر احادیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، وہ تو قاری ہیں جو تجوید سے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں جنہوں نے پڑھا، اسی طرح سے حافظ ہیں تو انہوں نے تو حفظ کیا ہے، تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں. لیکن ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو قرآن کا حافظ بھی ہوتا ہے، قاری بھی ہوتا ہے، اور جس نے تفسیر بھی پڑھی ہوتی ہے. تو وہ انسان جس نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، قرآن کو حفظ کیا ہے، اس سے پھر آپ کو یہ طرز عمل ملے گا کہ وہ جب انسان عموماً یعنی جو فرداً اگر کبھی نماز بھی پڑھے گا، اس میں بھی آپ دیکھیں گی کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آرام سے رک کر اس کو پڑھے گا، یا اگر وہ جماعت بھی کرا رہا ہے تو وہاں پہ بھی اس کا یہی لائحہ عمل ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے گا، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم کہے گا. تو جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان ریٹرن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری ثنا کی. میں حدیث بتا چکا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 878. یہ صحیح جو آ رہا ہے یہ مسلم، دیکھیں اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. ٹھیک ہے جی، ثنا سے کیا مراد ہے؟ تو جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی وہ رب ہے، وہ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یا ایک حدیث میں پھر اور آتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے، یعنی یہ جو بات اس نے کہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ جو بھی کچھ مانگا ہے سیکرٹ ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اس بات پر ایاک نعبد و ایاک نستعین جب انسان کہتا ہے اس پر. میں حدیث کا نمبر آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے، صحیح کا جو لفظ آتا ہے، صحیح کا جو لفظ آتا ہے، عموماً جو یہ لفظ ہے وہ عموماً جو زیادہ تر جس کو ہم جانتے ہیں صحاح کا جو لفظ ہے، صحاح ستہ، جو 6 بڑی احادیث ہیں اس میں سے جو ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ لفظ لگتا ہے. میں نالج کے لیے آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ صحیح مسلم کی جو بھی احادیث ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے اوتھینٹک ہیں، صحیح ہیں. اسی طرح سے صحیح بخاری کی جو بھی احادیث ہیں وہ تمام کی تمام اوتھینٹک ہیں اور تمام کی تمام جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن اس کے برعکس جو اور دوسری احادیث ہے، جامع ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، یا اور دوسری احادیث ہیں، اس میں جو ہے وہ کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ چھان پٹک کرنا پڑتی ہے. اس میں کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہ ضعیف ہیں. لیکن کسی بھی حدیث کے ساتھ جب آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے یا صحیح مسلم کی ہے، تو آپ کا 200% جو ہے وہ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث قطعاً جو ہے وہ صحیح ہے، ہرگز یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے اب آگے دیکھیے گا کہ پہلی جو آیت یہاں پہ آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم جو ہے اس لفظ کو دیکھیے گا، یہ اسم سے بنا ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں عربک میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ اسم، تمہارا اسم کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے. اسم جو ہے وہ اصل میں نام کو کہتے ہیں. تو بسم جو ہے وہ اسم سے بنا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ بسم سے مراد ہے کہ ساتھ، یعنی بسم اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ. جیسے اسم ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کا اسم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، عربک میں کہتے ہیں اسم. اسی لفظ سے بنا ہے، جو روٹ ورڈ ہے، جو اوریجنل ورڈ ہے وہ ہے اسم. لیکن اس میں جب با لگا ہے، بسم ہوا ہے تو وہ ساتھ بن گیا. بسم سے مراد ہے ساتھ، اور جو اللہ لگا ہے اس کے ساتھ، اس سے مراد ہے بسم اللہ سے مراد ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ سے مراد ہے اللہ کے نام کے ساتھ.
اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دو عظیم جو ہے صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں، عموماً جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ترجمے میں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن جب آپ اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کے علاوہ جب آپ اس کی تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الرحمن جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کے جو ہے وہ کیا معنی ہیں۔ الرحمن کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ احادیث آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں۔ الرحمن کے بارے میں بھی جو ہے سب سے پہلی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اوتھینٹک حدیث ہے اور حدیث قدسیہ ہے۔ کیا ہے حدیث؟ پلیز اپنا مائک میوٹ رکھیے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1907۔ دیکھیں عموماً جو ہے الرحمن کا لفظ جو ہے اس میں دیکھیے گا کہ اصل جو روٹ ورڈ ہے، امی جان اپنا مائک میوٹ کر لیں، خدارہ للہ، اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو اپنا مائک میوٹ کر لیا کریں۔ آپ لوگ پتہ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر آپ کا مائک میوٹ ہے تو مجھے آواز کیسے آ رہی ہے؟ تو الرحمن کے ضمن میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ عموماً ترجمے میں جو ہے یہ بات کھل کر نہیں آتی، ترجمے میں جو ہے صرف بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اب دیکھیے گا جو نقطہ جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اصل جو روٹ ورڈ ہے وہ را، ہا اور میم ہے، یہ اوریجنل ورڈ ہے را، ہا اور میم، ٹھیک ہے جی۔ اسی سے بنا ہے رحمان اور اسی سے بنا ہے رحیم، یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اب اس سے جو را، ہا، میم جو ہے اس کو دیکھیے گا، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک جو ماں کے پیٹ کے اندر جو تھیلی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے رحم، ٹھیک ہے جی، ایک اس کا ترجمہ یہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے، جو رحم، جو صلہ رحمی یا جو قطع رحمی ہوتی وہ۔ اب دیکھیے اس کے ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث قدسیہ پیش کرنے لگا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1907۔ یہ ساری بات جتنی بھی اب میں آگے کی بتانے لگا ہوں یہ وہی رحم مادر کے ضمن میں بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اب دیکھیے گا حدیث قدسیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ بالکل ڈائریکٹ حدیث ہے، اس کے بیچ میں کوئی بھی جو ہے وہ راوی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم مادر کو پیدا کیا۔ آگے سمجھ میں آ جائے گی بات کھل کے کہ کیا مراد ہے رحم مادر کو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جو ہے وہ خود سے پیدا کیا ہے، لیکن یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ میں نے رحم مادر کو پیدا کیا؟ ذرا دیکھیے گا، اس لیے جو اسے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑے رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ کیا مراد ہے جو اسے جوڑے گا سے؟ کیا مراد ہے جو ہمارے رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں، جو یعنی مثال کے طور پر میں ہوں، میرے 6 بہن بھائی، مزید 6 بہن بھائی ہیں، اگر میں ان کو آپس میں جڑا رکھوں گا تو میں اللہ تعالیٰ سے جڑا رہا، لیکن کسی بھی بنیاد پہ اگر میں نے قطع رحمی کی، صلہ رحمی نہیں کی، تو میں نے کیا کیا، میں نے اس سے رشتہ جو ہے میں نے اسے کاٹا۔ تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں حدیث تاکہ اچھے سمجھ میں آئے کون فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ رب العزت فرما رہا ہے میں اللہ ہوں۔ میں حدیث کا آپ کو ریفرنس بتا چکا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1907۔ یہ تمام بات جتنی بھی ہماری ہو رہی ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے ضمن میں ہو رہی ہے۔ پہلا لفظ قرآن کا شروع ہوا ہے، پہلی آیت ہے، اور اس میں ہی دیکھ لیں کہ تلقین جو ہے وہ کس چیز کی آ رہی ہے، صلہ رحمی کی آ رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم مادر کو پیدا کیا اور اس کا نام اپنے نام کے ساتھ مشتق کر کے رکھا ہے۔ یعنی کیا مراد ہے، رحمان، یہ وہی بالکل ہے، بتا چکا ہوں روٹ ورڈ بالکل کھل کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ رحم سے جو ہے وہ رحمان بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے اس کو۔ تو عموماً جو آپ پڑھتے ہیں رحمان 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 پتہ نہیں ہوتا، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رحمان کا جو دوسرا مطلب ہے کیا ہے۔ روٹ ورڈ اس کا اوریجنل ورڈ جو ہے وہ رحم ہے، جس کے رحم کے بھی دو معنی ہیں، دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب جو ہے اس کا کیا ہے، جو رحم کرتے ہیں ہم کسی پر، جو ہم کسی پر شفقت کرتے ہیں، ایک وہ ہے، اور دوسرا رحم میں بتا چکا ہوں جو ماں کے پیٹ کے اندر جو تھیلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح کی ہے۔ یہ دونوں صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اس میں جو ہے سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اس میں انٹینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا جو اس کو اپنے آپ سے جوڑے گا، یعنی اس سے آپ سے کیا مراد ہے جوڑنے سے، جو صلہ رحمی کرے گا۔
اس سے جوڑے گا سے مراد ہے جو صلہ رحمی کرے گا تو میں بھی اپنی رحمت سے جو ہے اس کے ساتھ جڑا رہوں گا، اور جو قطع رحمی کرے گا، جو کاٹے گا اس کو، اب ترجمے میں جو ہے قطع کی جو ہے وہ کاٹنا آیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو قطع رحمی کرے گا، جو مثال کے طور پر جائیداد کے چکر میں یا کسی اور وجہ سے قطع رحمی کر کے منہ پھلا کر بیٹھ جائے گا تکبر کی بنیاد پہ، تو اللہ تعالیٰ کا بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پہلی آیات ہے، پہلی سورت ہے، اور اس میں پہلا لفظ جو ہے بسم اللہ کے بعد، اللہ کے نام کے بعد فوراً جو لفظ آیا رحمان، اس کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے۔ دوسری حدیث اسی کے ضمن میں بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6518، اس نمبر کو بھی نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اپنے پاس تاکہ آپ جو ہے وہ بعد میں ان چیزوں کو ویریفائی کر سکیں۔ اب اس میں دیکھیے گا کیا فرمایا جا رہا ہے، صحیح مسلم کی 6518 حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے، کافی لمبی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، مرد اور عورت کو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ فارغ ہوئے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جب ان تمام تخلیق سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو رحم نے جو ہے وہ پکارا، یعنی ماں کی جو تھیلی ہوتی ہے، تھوڑی سی یہ باتیں جو ہے ہمیں تھوڑی عجیب سی لگیں گی کہ کس طرح کی بات ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قرآن کی جو بات ہے اور احادیث کی جو بات ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے میں جو ہوگا، تو رحم نے اللہ تعالیٰ کو، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر شے جو ہے اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ سے جو ہے بات کرتی ہے، درخت ہے، چرند ہے، پرند ہے، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، جس طرح سے قرآن میں بتایا گیا ہے بروز قیامت ہمارے ہاتھ ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے، سمجھ آ رہی، ہماری زبان کلام کرے گی، ہماری آنکھیں، ہر ہمارے زبان کا جو اعضاء ہیں ہمارے زبان کے وہ بات کریں گے۔ اسی طرح سے کیا فرمایا جا رہا ہے، رحم مادر نے جو ہے وہ اللہ سے گفتگو کی اور فرمایا کہ میرے متعلق جو ہے وہ کیا حکم ہے۔ رحم مادر نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کو پکارا اور فرمایا، میں حدیث کا نمبر بتا چکا ہوں 6518، آپ بعد میں اس کو دیکھ چکے ہیں، اوتھینٹک حدیث ہے کہ رحم مادر نے جو اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ میرے لیے جو ہے وہ کیا حکم ہے، کیونکہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو رحم مادر نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور فرمایا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے سیم قول تھا کہ تیرے لیے جو حکم کیا ہے کہ جو تجھ سے جڑے گا وہ مجھ سے جڑا رہے گا، اور جو تجھ سے تعلق توڑ دے گا وہ مجھ سے تعلق توڑ دے گا، ٹھیک ہے، حدیث میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اسی کے ضمن میں جو ہے وہ تیسری حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6519، اس میں حضرت عائشہ، یہ حدیث قدسیہ نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم، یعنی یہ جو خونی سلسلہ ہے، خونی رشتہ جو ہے، یہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور کہتا ہے جس نے میرے تعلق کو جوڑ کر رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اس نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو توڑ دیا۔ یہ تمام باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج قطع رحمی جو ہے وہ ہمارے بیچ بہت عام ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ہم منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، جائیداد کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اور انا کی بات ہو، یا عموماً جو ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے بہن اپنے گھر سیٹل ہو جاتی ہے، بھائی اپنے گھر ہوتے ہیں، تو ہم بالکل جو ہے اس میں قطع رحمی والے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنی لائف میں بیزی ہیں، آپ کی بہنیں اپنی لائف میں بیزی ہیں، لیکن یہ ہے کہ قطع رحمی نہیں ہونا چاہیے، سلام دعا جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اب اس میں جو بڑی قیامت خیز جو ہے وہ حدیث آ رہی ہے وہ کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6520، ٹھیک ہے جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6520، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کان کھول کر سن لیں یہ بچے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، اب تک جن لوگوں نے یہ بات نہیں سنی تھی وہ دیکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ آج آپ نے یہ بات سن لی ہے، لہٰذا آج آپ کو جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمل نہیں کر پاتے، قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے، میں تلقین کروں گا کہ آپ اس چیز کو عمل کی طرف لے کے جائیے، اور آج کے آج اگر آپ نے قطع رحمی کی ہے اپنے بہن بھائیوں سے تو آج کے آج جو ہے آپ رجوع کیجئے اپنے بہن بھائیوں سے، خاص طور سے اپنے ان بہن بھائیوں سے
سے جو آپ کی ماں کی کوکھ سے پیدا ہے. کوئی ستیلی بہن ہے یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہے یا کوئی اور دوسری تیسری چیز ہے, اس کے معاملات الگ ہیں. لیکن خاص جو رحم مادر سے جو آپ کی ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہے اور آپ کسی بھی دنیاوی کسی بھی فتنے کی وجہ سے آپ ان سے قطع رحمی کر کے بیٹھیں, تو یاد رکھیے گا کہ جنت کے دروازے آپ کے لیے نہیں کھلیں گے. یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, قول فصل ہے. قطع رحمی کرنے والا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. اسی کے لیے پھر جو لوگ دنیا سے بڑی محبت رکھتے ہیں, دنیا کی بھاگ دوڑ ہے, دنیا کی دولت ہے, شہرت ہے, یہ ساری چیزیں, ان کے لیے بھی ذرا اس حدیث کو مد نظر رکھ لیجئے. وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6523. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا چھوڑا ہوا کیا چیز ہو سکتی ہے, انسان کے اعمال ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ کوئی لیکچر ہے, یہ ہم مر جائیں گے, بعد میں یہ چیز رہ جائے گی. یا مثال کے طور پر کوئی اور اس طرح کی بات ہے. یا مثال کے طور پر جو ہے ہماری اولاد ہے, ہم مر جائیں گے, ہماری اولاد رہ جائے گی. اسی طرح سے جو انسان چھوڑ کر جائے, یہ مؤخر لفظ جو ہے تاخیر, ٹھیک ہے جی, تاخیر سے بنا ہے. تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جو اعمال یا جو بھی اس کی چیزیں ہیں, آگے ان بریکٹ بتا بھی دوں گا کہ کیا ہے, جو محدث نے جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے وہ کیا ہے, خود اس کی, یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے, اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کا رزق جو ہے وہ کشادہ کیا جائے, اس کے چھوڑے ہوئے میں یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے, یعنی اس کی آل اولاد یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے, چھوڑی ہوئی اشیاء میں کیا چیز ہے؟ ایک نمبر چیز یہ ہے کہ اس کے اعمال, جو بھی عمل کر کے وہ دنیا میں جاتا ہے, کوئی اچھا عمل ہے, کوئی پیج بنایا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے, کسی نے تفسیر کی ہے, کسی نے ترجمہ کیا ہے, کسی نے اور کوئی جو ہے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے کوئی اور ذریعہ اختیار کیا ہے, اس کو مؤخر کر دیا جائے, اس کو لوگوں کے دماغ سے, لوگوں کے ذہنوں سے زائل نہ کر دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ ہوتا یہ کہ جب انسان کام کر کے چلا جاتا ہے, جیسے اس کی زندہ مثال میں دوں گا, ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی آج بھی اگر آپ کچھ جو ہے ویڈیوز دیکھیں گے, آپ کو بالکل ایسا لگے گا جیسے یہ کوئی انسان زندہ ہے. بہت سارے لوگوں کو تو آج بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ان کا انتقال جو ہے وہ 2010 میں ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب العزت کیا کر رہا ہے, ان کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کر رہا ہے. 10 سال 12 سال ان کے چھوڑے ہوئے کو ہو گیا ہے کہ ان کے وہ لیکچرز ہیں, ان کی ویڈیوز ہیں, ان کی تفسیر ہے, ان کا ترجمہ ہے, بیان القرآن وغیرہ اس طرح کی چیزیں مؤخر ہو رہا ہے. 10-12 سال بعد بھی آج تک اس کا نام ہے. تو جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ جو چھوڑ کر دنیا میں جائے, کان کھول کر یہ چیز سن لیجئے, وہ کیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رحم کس کو کہتے ہیں. رحم سے جو ہے وہ دو چیزیں ملتی ہیں, ایک تو شفقت وغیرہ جو بات میں نے بتائی, اور دوسری چیز جو رحم مادر میں جو تھیلی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے رحم. یہ لفظ اوریجنل ورڈ ہے رحم, اسی سے رحمان بنا ہے اور اسی سے جو ہے وہ رحیم بنا ہے. ٹھیک ہے, جو اوریجنل ورڈ ہے وہ رحم ہے. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ہاتھ کے ہاتھ, تاکہ آپ اس کو نوٹس میں جو ہے نوٹ ڈاؤن کیجئے. وہ کیا ہے, اوریجنل ورڈ جو ہے اس کا وہ را, ہا اور میم. را, ہا اور میم جو ہے اس کا اوریجنل ورڈ ہے. اسی سے جو ہے وہ دوسری شکل اختیار کیے رحمان. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر اس چیز کو دیکھ لیجئے گا کہ عرب میں جب ہم لوگوں میں سے کوئی بہت زیادہ جب بہت زیادہ جو ہے وہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے غضبان, کہ میں بہت زیادہ غصے میں ہوں. یہ آن جو الف اور نون جو لگتا ہے یہ شدت کو بیان کرنے کے لیے لگتا ہے. اسی طرح سے جوعان سے کیا مراد ہے, بہت زیادہ جو انسان بھوکا ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح سے رحمان کہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, غضبان, رحمان, یہ ساری صفات ہیں. ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, یعنی اس کی اتنی زیادہ انٹینسٹی ہے کہ سمجھ لو کہ تمام سمندر کو بھی اگر ملا لو گے تو اس کی انٹینسٹی جو ہے اس کی, یہ جو سمندر جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اس طرح کی کیفیت ہے. تو رحمان سے کیا مراد ہے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. لیکن پھر اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کن لوگوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. آج ہمارے جو معاملات ہیں, میں ہلکی سی اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ہمارے جو معاملات ہیں, ہم منافقت کی روش اختیار کرتے ہیں, ہم کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں, دھڑلے کے ساتھ ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے بڑا غفور الرحیم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ 200% اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, لازمن ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے حق میں جو ہے وہ غفور الرحیم ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے چل کے اس میں بات کریں گے.
تو فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے اعمال میں، اپنی اولاد میں، یا پھر تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنی عمر میں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر جو ہے وہ لمبی کی جائے، تین باتوں کا خیال رکھنا، تین چیزیں جو ہمیشہ کیا ہے، رزق کشادہ کیا جائے تو صلہ رحمی کرو، ٹھیک ہے، اسی طرح سے تمہارے اعمال کو مؤخر کیا جائے تو صلہ رحمی کرو، اسی طرح سے تمہاری اولاد کو جو ہے مؤخر کیا جائے، تمہاری اولادوں کی عمر لمبی ہو یا تمہاری عمر لمبی ہو تو صلہ رحمی کرو، خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے رحم مادر سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام احادیث جو ہیں، تقریباً 4 سے 5 احادیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے 5 احادیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کی، یہ صرف اور صرف رحمان کے جو ہے یہ ضمن میں ساری بات تھی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہم اس طرح سے پڑھ کر اس کو جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ ترجمے میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس چیز کو کہ ترجمے میں اور تفسیر میں یہ فرق ہوتا ہے، پھر آگے چل کے آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ پوری ایک سورت ہے، ایک چیپٹر ہے پورا جس کا نام ہے سورہ رحمان، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو آگے چل کے تو تفسیر سے قرآن پڑھنے میں جو ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ تشریح پتہ چلتی ہے، اور تفسیر سے جب انسان قرآن کو پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کو جو ہے بھول نہیں پاتا۔ اب آپ جب بھی اس الفاظ کو اس آیت کو پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بتا چکا ہوں کہ رحیم کی کوئی اتنی خاص ٹرانسلیشن نہیں ہے، رحم کرنے والا، لیکن یا اور میم جب اس میں لگ جائے گا تو وہ بھی شدت بیان کرنے کے لیے۔ اب اس کی مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر روٹ ورڈ ہے کرم، لیکن کریم بن جائے گا تو بہت زیادہ کرم کرنے والا، ٹھیک ہے، اصل ورڈ کیا تھا؟ 3 لیٹر روٹ ورڈ تھا کرم، اس میں یا لگا دیا، کریم، بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ اسی طرح سے اصل لفظ ہے حلم، ہا لام اور میم، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے، اس کا ترجمہ ہے بردبار، یعنی باشعور، ڈیسنٹ، ٹھیک ہے نا۔ حلیم سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ بردبار، اللہ تعالیٰ جتنا بردبار کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لفظ تھا، اوریجنل لفظ تھا حلم، لیکن یا لگا دیا حلیم، بہت زیادہ بردبار۔ اسی طرح سے اوریجنل لفظ ہے، میں اس کے آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں، آپ کو میں اس کی جو ہے مثال بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے لفظ ہے علم، ٹھیک ہو گیا جی، لیکن اس میں آپ نے یا لگا دیا علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلیئر ہو گئی یہ ساری تمام سب لوگوں کو؟ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت ہماری جو ہے، دوسری آیت ہماری جو شروع ہو رہی ہے، اس میں جو ہے ایک بات اس میں موٹی سی دیکھ لیجئے گا کہ بسم اللہ کو بھی جو ہے کچھ احادیث میں جو ہے کچھ لوگوں کے اس میں رائے میں آراء ملتی ہے کہ بسم اللہ بھی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے، یعنی آیت ہے، تو اگر اس کو اس میں ملا دیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر کاؤنٹ کریں گے، مثال کے طور پر ہمارے عرب میں بہت زیادہ جو مساجد ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی تلاوت کیا جاتا ہے۔ یعنی ایشیا وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے شروع کیا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا مسلک کا فرق ہے، اس میں جو مذاہب ہیں اس کا فرق ہے، وہ کیا چیز ہے، کہیں سے جو ہے الحمدللہ سے شروع کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ قول ہے، جن لوگوں کی یہ آراء ہے کہ نہیں بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا وہ نہیں ہے، بلکہ تمام سورت سے پہلے لگایا گیا ہے۔ اس میں 2 آراء ہیں، دیکھیں اس میں 2 رائے ہیں، کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی 50% لوگوں کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا ہی جو ہے وہ حصہ ہے، تو وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کی قرات کرتے ہیں، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کو بھی بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں کی یہ آراء ہے کہ بسم اللہ بھی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہی حصہ ہے، لیکن جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نہیں بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کا نہیں ہے، تو اس میں پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے پھر وہ جو ہے قرآن شروع کرتے ہیں نماز میں یا اور دوسری تیسری چیزوں میں۔ دونوں اوتھینٹک ہیں، دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ ہیں۔ اگر آپ کبھی نماز پڑھتے ہیں تو بآواز بلند، آپ اگر جماعت کراتے ہیں، خواتین میں تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ اگر آپ جماعت کراتے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ثنا سبحانک اللہم کی طرح، اگر ثنا کی طرح آپ نے سائلنٹلی جو ہے آپ نے پڑھ لیا تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جو موٹی سی بات جو بتانے والی تھی، اگر آپ بسم اللہ کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو ٹوٹل بن جائیں گی 7 آیات، ٹھیک ہے جی، اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ، اگر بسم اللہ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے تو 7 آیات بن جائیں گی، اگر بسم اللہ کو اس سے ہٹا دیں گے تو 6 آیات بن جائیں گی۔
الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک 3 آیت بنیں گی، جس کا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہاف پارٹ جو سٹارٹنگ کا ہے وہ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو لفظ آ رہا ہے، ذرا اس کو دھیان سے دیکھیے گا، وہ لفظ آ رہا ہے الحمد، ٹھیک ہے جی۔ جس چیز کے ساتھ بھی الف اور لام لگ جاتا ہے، جیسے انگلش کا کلیہ ہمیں پتا ہے کہ جو دا جو لگتا ہے انگلش میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ چیز کو خاص کر دیا جاتا ہے اس میں۔ جیسے مثال کے طور پر محمد الرسول اللہ کا جب بھی نام آئے گا، دی محمد الرسول اللہ، کیونکہ وہ ایک اکلوتے ہیں پوری دنیا میں۔ لیکن جب پروفٹس میں، جب عمومی اعتبار سے جب پروفٹس کی بات ہوگی تو اس میں صرف پروفٹس آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن خاص کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہوگا، آپ لوگوں نے انگلش گرامر میں یہ چیز پڑھی ہوگی، تو اس کے ساتھ دی لگ جاتا ہے یا دا لگ جاتا ہے، دی بھی کہتے ہیں، دا بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں الحمد سے کیا مراد ہے، ہا میم دال سے مراد ہے تعریف۔ اب اس چیز کو سمجھیے گا، حمد سے مراد ہے ہا میم اور دال جو ہے، اس سے کیا مراد ہے، تعریف، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں ترجمہ بتا رہا ہوں یہ ایگزیکٹ ترجمہ بتا رہا ہوں، باقی آپ قرآن میں دیکھیں گے تو جو ترجمان ہیں انہوں نے مختلف ترجمہ کیا اس کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں الحمد سے مراد ہے تمام تعریفیں، ال لگ گیا تمام تعریفیں ہو گئیں، یہ خاص کر دیا ہم نے اس حمد کو۔ لیکن ال کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ دا یا دی جو ہم لگاتے ہیں، الف، کہیں پہ بھی ال آئے گا تو وہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو جائے گی اس کی۔ اچھا، حمد سے کیا مراد ہے، اب دیکھیے گا حمد اور شکر میں جو ہے وہ کیا فرق ہے، یہ دو چیزوں کا موازنہ کرنے لگا ہوں۔ شکر جو ہوتا ہے، جو لفظ شکر ہے، اس میں اور حمد میں کیا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شکر اور حمد دونوں ایک جیسے ہیں، بالکل بھی ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، شکر جب ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، شکر للہ سے کیا مراد ہے کہ آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کا کیا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اللہ کی حمد نہیں ہے اس میں۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں الحمد، جب آپ کہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا، اللہ تعالیٰ کو آپ جو ہے اس کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، یا آپ اس کے اور مزید بھی آپ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی شخص کو کہتا ہوں شکریہ، تو میں نے اس میں اس کی تعریف تو نہیں کی، یہ تو صرف شکر ادا کیا۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑا فرق میں واضح کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ شکر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور حمد جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں شکر للہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ الحمد کے مساوی نہیں بنے گی وہ چیز۔ حمد میں جو ہے وہ شکر بھی آتا ہے اور اللہ کی ثنا بھی آتی ہے، اللہ کے قصیدے بھی آتے ہیں۔ لہٰذا الحمدللہ کہنا جو ہے یہ زیادہ جو ہے فائدہ مند ہے، کیونکہ اسی میں شکر بھی شمار ہو گیا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ حمد میں جو ہے وہ شکر شامل ہے، لیکن شکر میں جو ہے وہ حمد شامل نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب میں نے کہا الحمدللہ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ میں نے اللہ کی تعریف بھی بیان کی اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ لیکن جب میں نے صرف یہ کیا شکر للہ، تو اس سے مراد یہ تھا کہ میں نے صرف اللہ کا شکر ادا کیا، بلکہ اللہ کی شان میں قصیدہ نہیں پڑھا، یا اللہ کی شان میں جو ہے میں نے حمد بیان نہیں کی، ثنا بیان نہیں کی۔ تو یہ شکر اور حمد یہ دو الگ الگ جو ہے الفاظ ہیں۔ ال کے بارے میں بات ہو گئی، حمد کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب دوسرا جو آگے لفظ آ رہا ہے اللہ سے بنا ہے للہ، اصل لفظ ہے اور جو لفظ ہے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اب یہ للہ کیوں بنا ہے، لل جہاں پہ بھی آ جائے گا اس سے دیکھ لیجئے گا، اس کو لکھ لیجئے گا۔ میں انشاءاللہ تعالی اس طرح سے آپ لوگوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو نیچرلی جو ہے وہ عربک پر کمانڈ ہو جائے، اور قرآن کی کوئی بھی آیت انشاءاللہ تعالی پڑھی جائے اور آپ کو ایسا لگے یہ تو آپ سے بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیے گا للہ سے کیا مراد ہے، اللہ کے لیے۔ یہ لل جس میں بھی چیز میں لگ جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہو جاتا ہے، لل سے مراد ہے کے لیے۔ اسی طرح سے للہ سے مراد ہے، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا للہ اس کام کو جو ہے اس طرح سے کیجئے، تو کیا مراد ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، ٹھیک ہے جی۔ تو للہ سے کیا مراد ہے، اوریجنل روٹ ورڈ ہے اللہ، جس سے بنا ہے للہ، ٹھیک ہے۔ للہ سے کیا مراد ہے، اللہ کے لیے۔ للرسول جیسا آگے چل کے آئے گا، للرسول رسول اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لام اور لام جہاں دو لام زیر کے ساتھ مل جائیں گے وہاں پہ کیا ہو جائے گا، وہ کے لیے میں آ جائے گا۔ لل سے مراد ہے کے لیے۔ اب اس کے بعد جو بہت پیارا اور بہت امپورٹنٹ اور بہت زیادہ جس میں انٹروسپیکشن ہمیں کرنا پڑے گی، وہ ورڈ کیا آ رہا ہے، رب لفظ آ رہا ہے۔ اب دیکھیے گا، اس بات کو سمجھیے گا، رب سے کیا مراد ہے۔ پہلے میں رب کا جو ہے وہ آپ کو ترجمہ سمجھا دیتا ہوں۔ رب سے مراد ہے، رب کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، تربیت کرنے والا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، رب جو ہے وہ جیسے
یہ جیسے مثال کے طور پر آگے چل کے بھی بات آئے گی، رب سے کیا مراد ہے؟ تربیت کرنے والا۔ اب تربیت کی کیا تشریح ہوگی؟ تربیت سے مراد یہ ہے مثال کے طور پر کہ جو چیز بھی کسی شخص کو چاہیے اور وہ چیز اس کو پرووائڈ کر دی جائے، وہ کہلاتی ہے تربیت۔ یعنی رب سے کیا مراد ہے؟ تربیت کرنے والا۔ رب وہ ہستی ہے کہ جو تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کہیں کہیں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ جو یہ لفظ استعمال ہوگا ربیون یا ربانیون، یہ لفظ ہم قرآن میں آگے چل کے دیکھیں گے، جو کہ یہود جو پچھلی امت تھی اس کے ضمن میں یہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا لفظ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ اللہ کو رب نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تو مانتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ اس میں بات ہوگی کہ تمام مذاہب جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، انشاءاللہ میں آگے چل کے بات کروں گا۔ مقصد میرے کہنے کا ہے کہ جو لفظ ہے رب سے مراد ہے تربیت کرنے والا۔ اور تربیت کی تفسیر کیا ہے؟ تربیت کی تشریح کیا ہے؟ جب اور جتنا چاہیے ہو تو وہ چیز پرووائڈ کرنا۔ تربیت کیا ہے؟ کہ جب انسان کو جتنا چاہیے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جتنا رزق چاہیے، جتنا اس کو نیند کرنا ہے، جتنا اس کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، جتنی جو بھی چیز چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ضرورت کے حساب سے جو ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے۔ تو اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا تربیت کرنے والا ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ وہ یہ ہے، اب ذرا اس کو جو میں نے انٹروسپیکشن والی بات کہی تھی کہ کیا واقعتاً اللہ تعالی ہمارا رب ہے؟ کیا ہماری تربیت جو ہے وہ قرآن سے ہماری تربیت ہوئی ہے؟ ہمارا رب تو اللہ تعالیٰ، ہم حقیقی معنوں میں اللہ کو رب جاننے والے تب ہیں جب ہماری تربیت قرآن سے ہوئی ہو۔ یہ جو بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارے رب کا بڑا کرم ہے، تو یہ محمد رسول اللہ تو اس بات کو کہہ سکتے تھے، یا اصحاب کرام یا اور بھی جتنے بھی سلف صالحین ہیں وہ تو اس بات کو کہہ سکتے تھے کہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا رب پالنے والا ہے یا ہمارا پالنے والا ہے، کیونکہ ان کی تربیت جو ہے وہ قرآن سے ہوئی تھی۔ لیکن آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے گا، کیا ہماری تربیت جو ہے قرآن سے ہوئی ہے؟ ہماری تربیت قرآن سے کیسے ہوگی جبکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کیا مخاطبت کرتا ہے، ہم سے کیا بات کرتا ہے؟ ہماری تو زبان ہی عربک نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف ساری عمر عالمون تعلمون کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز کو دیکھ لیجئے گا، سچے دل سے رب اللہ کو ماننے والا وہ انسان ہے جس کی تربیت قرآن سے ہوئی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو رب مانے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے، تو اس میں یہ چیز دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی تربیت جو ہے قرآن سے، اللہ کے کلام سے جو ہے آپ کی تربیت ہوئی ہو۔ اب یہ میں کلام جو میں نے لفظ استعمال کیا اس کو دیکھ لیجئے گا کیا ہے۔ کلام سے مراد ہوتا ہے جو بات میں بھی آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، یہ کلام میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے، یہ قرآن عظیم جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخاطبت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور تمام دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خطبے کی جو ایک شکل جو ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ کیا ہے، جس طرح سے جمعے کے نماز میں جو خطیب آتا ہے وہ آ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے ہم سے مخاطبت کرتا ہے، بالکل سیم اس کی بالکل اسی طرح سے بالکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے مخاطبت کر رہے ہیں۔ یہ وہ کلام نہیں اللہ کا، دیکھو یہ بات سمجھ لینا اچھی طرح سے کہ وہ کلام نہیں اللہ تعالیٰ کا جو تختیوں پہ لکھ کر آیا گیا ہو۔ تورات ہے اور دوسری تیسری کتابیں، ان کے معاملات یہ تھے کہ وہ تختیوں پر ریٹن شکل میں وہ آئے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جس کو ہم نے پس پشت جو ہے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک رکھا ہے اور جس کے پاس ہمیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ اس کے انٹروڈکشن میں، قرآن کے انٹروڈکشن میں اس سے کم اور اس سے ایمفیسائز بات جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ جیسے میں بھی اپنے منہ سے جو الفاظ نکال رہا ہوں یہ مثال کے طور پر کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا متکلم جو ہے، اس کا بات کرنے والا، اس کا خطاب کرنے والا، اس کا مخاطب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمد کے ضمن میں بات ہو گئی، للہ کے ضمن میں بات ہو گئی، رب کے بارے میں بات ہو گئی۔ رب کہتے ہیں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والا وہ انسان ہے کہ جس کی تربیت جو ہے وہ اللہ کے کلام سے، اللہ کے قرآن سے جس کی تربیت ہوئی ہو۔ اب ہماری تربیت تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو آج تک قرآن کو پڑھ کے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں بات کیا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات بہت زیادہ اس میں لمبی کی جا سکتی ہے لیکن میں مختصر سی کرتی ہوئے جو ہے اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ اب اس میں جو چوتھا لفظ جو آ رہا ہے وہ العالمین لفظ آ رہا ہے۔ عالم ہمیں پتا ہے کہ عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین سے کیا مراد ہے؟ ایک سے زیادہ۔
اب دیکھیے گا پچھلے زمانے میں، پچھلی صدیوں میں یہ بات عالمین سے کیا مراد ہے بہت مشکل تھی، لیکن میں بارہا آپ لوگوں کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ آج یہ بات جو ہے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، تمام جہانوں کا رب۔ اب یہ دیکھیے گا، میں پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ نام، بہت سارے مختلف نام میں سائنس کی روح سے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ جیسے ہمارا جو عالم ہے وہ کیا ہے؟ ارتھ، جس کو کہتے ہیں انگلش میں زمین۔ ہمارا جو عالم ہے وہ زمین ہے، لیکن اس سے چھوٹے اور بڑے بہت زیادہ عالم جو ہے موجود ہیں۔ اب اس کے میں نام بتا رہا ہوں، ذرا ان ناموں کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا۔ ہم سے تھوڑی چھوٹی، ہماری زمین سے تھوڑا ہی چھوٹا جو ایک عالم ہے اس کا نام ہے وینس۔ آج بڑی آسانی سے یہ بات ہمیں پتا ہے، پہلے یہ ہے کہ 1400 سال پہلے اور 2000 سال پہلے یہ بات ہمیں جو ہے پتا نہیں تھی کہ عالمین سے کیا مراد ہے، سمجھ آ رہی نہیں؟ لہٰذا آج تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر ایمان جو ہے یقین والا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ سائنس اس بات سے پردہ اٹھا چکی ہے کہ واقعتاً 200% یہ بات ہے کہ صرف عالم ایک نہیں ہے، صرف زمین نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے عالم، بہت ساری دنیایں موجود ہیں، بہت سارے جہان موجود ہیں، جس میں سے ایک تو نمبر 1 کون سا ہے؟ ارتھ، زمین جس پر ہم رہتے ہیں۔ دوسرا میں نے عالم کا نام بتایا وینس۔ تیسرا نام نوٹ ڈاؤن کیجئے گا مارس، یہ سب سائنس نے ہمیں اس کا نام بتایا۔ پھر چوتھا نام جو ہے مرکیوری، ٹھیک ہے؟ اور پانچواں جو جس کو بہت اچھے سے ہم لوگ جانتے ہیں، ہمارا یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، جو کہ کیا ہے؟ مون، جس کو کہتے ہیں چاند۔ یہ بھی ایک قسم کا عالم ہے جس میں ہم سنتے ہیں کہ چاند پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور اس طرح کے معاملہ، یہ سارے عالم ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ تو یہ مون ہے، یہ بھی ایک عالم ہے۔ اگر انسان وہاں پہنچ جائے کسی طرح سے، وہاں پانی لے جائے یا کر لے جس طرح سے، تو وہاں پہ بھی انسان جی سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ زمین ہے، پھر اس کے بعد وینس ہے، یہ بھی ایک عالم ہے، مارس ہے، یہ بھی ایک عالم ہے، پھر اسی طرح سے میرکیوری ہے، یہ بھی ایک عالم ہے، اسی طرح سے چاند ہے، مون ہے، یہ بھی ایک عالم ہے، اسی طرح سے پلوٹو ہے، یہ بھی ایک عالم ہے، اسی طرح سے سیرس ہے، یہ بھی ایک چھوٹا سا، سمجھ لے کہ یہ سارے سٹارز بھی ہیں اور یہ سمجھ لے کہ عالم بھی ہیں۔ اب اسی کے ضمن میں اگر بڑے جو یہ جیسا ہمارا زمین کا گولا ہے، اسی سے اگر بڑے گولوں میں بات کی جائے تو پلانٹ 9 کر کے گولا ہے جو ہمارے زمین سے کافی بڑا ہے۔ ابھی میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس بات کو نہیں لے کے جا رہا، لیکن میں بات صرف یہ پروف کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آسانی سے یہ چیز کہہ دینا عالمین کہ تمام جہانوں کا رب ہے، یہ بات کہنے میں بڑی آسان ہے، لیکن میں انشاءاللہ تعالی اس طرح سے آپ لوگوں پہ کام کروں گا، میں اس طرح سے اپنی بات کو رکھوں گا کہ آپ کے اندر ایمان تو پیدا ہو، لیکن آپ کا ایمان یقین کی طرف بھی جائے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو یقین سے ہیں، کیمراز کے تھرو ہم دیکھ چکے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہماری زمین سے بڑی جو ہے پھر کون سا ہے گولا، کون سا ہے؟ پلانٹ 9۔ پھر اس سے بڑا جو گولا ہے وہ کون سا ہے؟ نیپٹیون کر کے ایک گولا ہے، ہماری دنیا سے بڑا۔ پھر اسی طرح سے اسی کے جتنا جو ہے دوسرا گولا ہے یورینس کر کے ایک گولا ہے۔ پھر اس سے جو ہے مزید جو ہے گولا ہے سیچرن کر کے گولا ہے، SATURN، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو ایک گولا ہے بہت بڑا ہے، وہ ہمارے تمام جتنے بھی گولے، یہ تمام جتنے بھی عالم، یہ تمام جتنے بھی جہان بتائے، جوپیٹر، جس کا نام آپ سن چکے ہوں گے بہت بار۔ اور ان تمام کو ملا کے اگر آپ بنا لیں تو اس سے لاکھ گنا، کروڑ گنا درجہ جو بڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آتی ہے باری پھر اس کے بعد ہمارے سورج کی، یہ بھی ایک جہان ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جہان بہت گرم ہے اور اس پر جو ہے زندگی سروائیو نہیں کر سکتے، اس کی جو ہے بلینز آف ٹریلینز جو ہے اس کی فارنہائٹ جو ہے وہ، لیکن یہ بھی ایک جہان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام جتنے بھی گولے ہیں، تمام جتنے بھی عالم ہیں، وہ تمام کا رب ہے۔ تمام جتنی بھی چیزیں پالنے والی ہیں وہ کوئی لوکل رب نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا عربوں میں کیا چیز ہوتی تھی، یا جو بت پرستوں میں کیا ہوتا ہے، بارش کا دیوتا یا لکشمی دیوتی، فلاں کا دیوتا، عذاب کا دیوتا، درختوں کا دیوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پہ جو الفاظ ادا کیے گئے، جان لو اس بات کو، تم کس رب کی پرستش کرتے ہو، تم کس رب کی عبادت کرتے ہو؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ کوئی لوکل رب نہیں ہے، کوئی ریجنل رب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان کا رب ہے یا ہندوستان کا رب، نہیں، کوئی لوکل رب نہیں ہے، ریجنل رب نہیں ہے، کوئی ٹرائبل رب نہیں ہے، کوئی کسی قبیلے کا رب نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کا رب، کیونکہ سارے رب اس دور میں تربیت کرنے والے پائے جاتے تھے عربوں میں۔ پھر اسی طرح سے بارش کا دیوتا، یہ یہودیوں ان میں جو ہے، ہندوؤں میں آج بھی ہے، بارش کا دیوتا، پہاڑوں کا دیوتا، فرشتوں کو جو ہے انہوں نے کیا کر دیا؟ دیوتا بنا دیا۔ بات جو ہے وہ سمجھانے کی میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ رب العالمین سے مراد یہ ہے تمام جہانوں کا، پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ العالمین سے کیا مراد ہے؟ تمام جہان۔ اس کا روٹ ورڈ بتا چکا ہوں، عالم، عین الف لام میم، عالم،
ٹھیک ہے جی. لیکن اس کی جمع جو بنتی ہے عالمین یعنی ایک سے زیادہ جہان. اچھا اب اس میں دیکھیے گا صرف یہ جو میں نے بات بتائی کہ اس میں مثال کے طور پر جو ہے پلانٹ 9 ہے, نیپچون ہے, یورینس ہے, سیچرن ہے, جوپیٹر ہے, یا پھر اس میں بہت بڑا گولا جو کروڑوں سال جس کو سمجھو کہ وہ نوری سال اس میں ٹریول کیا جائے تو وہ معاملہ. صرف بات یہیں پہ نہیں رکتی بلکہ تمام گولوں کو, کروڑوں خربوں گولوں کو اگر ملاؤ گے سورج جیسے تو جا کے بنے گی ایک گیلیکسی ہماری بنے گی. یہ سائنس ہمیں بتا چکی ہے. جو بچے جو لڑکیاں سائنس کے پڑھنے والے وہ اس چیز کو دیکھیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے لاکھوں کروڑوں اربوں گولوں کو ملاؤ گے تو ایک گیلیکسی بنے گی. اسی طرح سے پھر وہ لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز کو ملاؤ گے تو اس میں جا کے پھر کیا بنے گا, ایک سپر گیلیکسی بنے گی. اسی طرح سے لاکھوں کروڑوں اربوں گیلیکسیز کو ملاؤ, سپر گیلیکسیز کو ملاؤ گے تو ایک کلسٹر بنے گا. اسی طرح سے اربوں کلسٹرز کو بناؤ گے تو ایک سپر کلسٹر بنے گا. اسی طرح سے اربوں سپر کلسٹرز کو بناؤ گے تو کیا بنے گا, ایک کائنات بنے گی. اور اس طرح سے یہ ایک کائنات بھی جو ہے یہ صرف ایک آسمان کے نیچے کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کائنات کائنات کائنات, یہ صرف ایک آسمان کے نیچے کی بات ہے. یہ ساتوں آسمان کے نیچے کی بات نہیں ہے. پہلے آسمان سے تو انسان باہر بھی نہیں نکل سکتا. یہ ساری کائنات ملا کے یہ اربوں خربوں, بلکہ اربوں خربوں کہنا بھی جو ہے اس میں کم ہو جائے گا, اربوں خربوں تو میں کہوں گا کلسٹرز, ٹھیک ہے نا, اربوں خربوں کلسٹرز ملا کے بھی جو معاملہ جو بنتے, جو کائنات ہماری جو ایک جال کی طرح بنی ہوئی ہے, یہ کائنات بھی جو ہے یہ 7 آسمان نہیں بلکہ ساری چیزیں بھی جو ہے یہ صرف ایک آسمان کے چھت کے نیچے کی بات ہے. یہ کائنات اس کے نیچے جو ہے رچی بسی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. جتنے اربوں خربوں گیلیکسیز ہیں, سپر گیلیکسیز ہیں, کلسٹرز ہیں, تمام کا پالنے والا وہی ہے. سب کو وہی کھلاتا ہے. پتھر کے نیچے بھی جو ہے اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہے تو اس کو بھی کھلانے والا ہے. الحمد پہ بات ہو گئی, للہ پہ بات ہو گئی, رب پر بات ہو گئی اور عالمین پر بات ہو گئی. اب آگے جو لفظ آ رہا ہے رحمان اور رحیم, اس پہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں. را ہا میم, دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, را ہا میم اس کا اوریجنل جو لفظ ہے وہ را ہا میم ہے. اسی سے جو ہے وہ کیا بنا ہے, رحمان بنا ہے. اسی رحم سے رحمان بنا ہے اور اسی رحم سے جو ہے وہ رحیم بنا ہے. دونوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. اب اس کے آگے جو تیسری آیت جو ہماری آ رہی ہے, مالک یوم الدین. مالک کا کیا مراد ہے؟ مالک سے مراد اونر, ٹھیک ہے جی. اگر اس کی جو ہے وہ عام اصطلاح میں کیا جائے مالک سے کیا مراد ہے, ہماری اردو بھی ماشاءاللہ سسٹر لینگویج ہے عربک کی. بہت ساری چیزیں تو قرآن کے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہمیں بآسانی سمجھ میں آئیں گی. مالک سے کیا مراد ہے؟ جیسے اردو میں مالک ہوتا ہے فلاں چیز کا مالک فلاں ہے, بالکل وہی مالک ہے. یعنی وہ کیا ہے, اونر ہے. یوم کہتے ہیں دن کو, ٹھیک ہے جی. جیسے آج کیا ہے, یوم الاحد ہے, آج اتوار کا دن ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے کل کا دن کیا ہوگا, یوم الاثنین, یوم الاسنین جس کو آپ کہتے ہیں. اسی طرح سے یوم الثلاثہ, یوم الاربع, یوم الخمیس, یوم الجمعہ, یوم السبت. تو یوم جو ہے یہ دن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. جیسے یوم النحر, ابھی جو یہ جو عشرہ شروع ہوا ہے ہمارا ذی الحجہ کا, اس کے ضمن میں صرف اتنی بات کہوں گا, اس کو میں زیادہ اپنے اس میں لیکچر میں شمار نہیں کروں گا. اس کے ضمن میں جو میرا جو گروپ ہے النہیان گروپ جو ہے میرا, جن لوگوں کو اس کا لنک مل چکا ہے وہ اس کو جوائن کریں, وہ وہاں پہ لازماً اس گروپ میں رہیں, تاکہ بہت سارے میرے لیکچر کی جو باتیں ہیں میں ہر بات کو یہاں کھول کر نہیں رکھ سکتا, کیونکہ میری بات کا ایک ربط ہونا چاہیے. لہٰذا میں ہر چیز کو یہاں نہیں کروں گا. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کسی اور گروپ میں, میرا جو نہیان گروپ ہے, النہیان جو گروپ ہے, وہاں پہ میں اس میں بات کروں گا. لہٰذا میرا جو النہیان گروپ ہے اس کو لازماً آپ لوگ جوائن کریں, وہاں پہ بھی قرآن اور حدیث سے بات ہوتی ہے. اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی یوم. یوم کسے کہتے ہیں؟ یوم جو ہے وہ دن کو کہتے ہیں. مالک یوم یعنی اس دن کا, کس دن کا؟ دین. اب یہ دیکھیے گا جو ہمارا جو لفظ آ رہا ہے دین, پلیز میوٹ کر لیجئے اپنا مائک جنہوں نے بھی ری جوائن کیا ہے. دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد ہے جزا و سزا. اب یہ بڑا قیامت خیز جس کو میں کہوں گا, یہ جو لفظ ہے بڑا قیامت خیز جو لفظ ہے یہ, تو میں بات کر رہا تھا جو لفظ آیا ہے دین. دین سے کیا مراد ہے؟ ایک لفظ ہے, دیکھیں اس میں دیکھیے گا, ایک لفظ ہے دین, یعنی دال کے اوپر جب زبر آئے گا دال یا نون, یہ دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد ہے ادھار, قرض. یہ ہمارے عربک میں عام استعمال ہوتا ہے
کہ کیا لفظ ہے وہ دال اگر زبر کے ساتھ آئے گا دین ہو جائے گا تو وہ ادھار ہو جائے گا، لیکن جب دین ہو جائے گا لفظ تو کیا ہو جائے گا جزا و سزا، یعنی بدلہ جس کو کہتے ہیں. کہیں قرآن میں آپ دیکھیں گے بدلہ، کہیں جزا اور سزا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دین کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا جو ہے وہ کیا ہے؟ مالک ہے. جو دن کون سا ہوگا؟ دین، یعنی جزا و سزا کا ہوگا. اب اس کے ضمن میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4812. ٹھیک ہے جی. کیا ہے اس مالک یوم الدین، یعنی یہ جو جزا اور سزا کا دن ہوگا، اس کا تھوڑا سا نقشہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ مالک یوم الدین کا نقشہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، ابھی ہم نے بات کی گیلیکسی، سپر گیلیکسیز، کلسٹرز اور کائنات اور یہ اور وہ سب چیزیں، اب دیکھیے گا ذرا کہ کیا معاملات ہو قیامت کے روز کے، کیا معاملات ہوں گے. قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اللہ تعالیٰ. اب اندازہ لگائیں وہ گیلیکسیز، سپر گیلیکسیز، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہمارا جو ایک آسمان بنتا ہے، پھر اسی طرح سے واللہ عالم، اللہ کو علم ہے کہ دوسرے آسمان میں کیا کچھ اس نے چھپا رکھا ہے، تیسرے میں کیا ہے، چھٹے میں اور ساتویں میں کیا ہے. یہ بات ابھی تک جو ہے متشابہ ہے. اس میں جو ہے وہ سائنس پہلے آسمان کو ہی جو ہے ہم ڈسکور نہیں کر پا رہے کہ پہلے آسمان میں کیا کچھ چھپا ہے. ہمارے معاملات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زمین سے نکل کے چاند پہ جو ہے وہ پہنچ نہیں پا رہے. تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم پھر آگے کے آسمان میں، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز میں سورہ ملک میں یہ چیز آ جائے گی کہ اگر تم نکل سکو تو تم نکل کے دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے الا یہ کہ اگر اللہ چاہے تمہیں نکالنا چاہے کسی چیز کو دکھانے کے لیے. تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسا ہو کہ تمہیں اگر کوئی چیز دکھانا چاہتا ہو کہ اگر نکل کے دیکھو تو وہ جس کو اللہ چاہے اس کو دکھا سکتا ہے. ادروائز یہ پہلے آسمان سے کوئی نکل کے نہیں جا سکتا، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4812. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا. اب اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کے حجم کا، اللہ تعالیٰ کے سائز کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اگر اندازہ لگائیں کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک زمین اور دوسری اور تیسری، تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ پھر مٹھی کا اندازہ لگائیں کہ کیا ہے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائے. یہ جو آپ نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اللہ اکبر سے کیا مراد ہے. تمام کائنات ملا کے کہ انسان کیا ہے، جو انسان کہتا ہے میں یوں کروں گا، میں نے یوں کیا، میں ہوں، میں یوں ہے، مجھے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے فلاں کام کرنا ہے. حساب لگائیے کہ ہماری جو گیلیکسی ہے، ہماری گیلیکسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا امپورٹنس رکھتی ہے، اور ہمارا کلسٹر جو ہے پورا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جو ہے وہ ویلیو رکھتا ہے. پھر وہ ہمارے آسمان، یعنی پہلا آسمان اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کیا ویلیو رکھتا ہے حجم کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے. اور پھر اندازہ لگائیے ساتوں آسمان کو ملا کے اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے لے گا. پھر فرمائے گا کیا؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے، اور سارے آسمان جو ہے وہ اپنے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا المالک، میں ہوں مالک یا میں ہوں ملک، انا الملک یا انا المالک. ٹھیک ہے جی. یہ ملک اور مالک جو ہے یہ سیم ہے، مترادف. عربوں میں جو ہے آج بھی کہیں ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے، اور باقی یہ ہے کہ مالک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے. یہ دونوں صحیح ہیں، اس میں کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہے کہ کسی نے ملک یوم الدین اگر آپ نے کہیں سن لیا تو آپ کو لگے ہے کیا پڑھ رہا ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. کچھ مساجد میں جو ہے ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو مالک یوم الدین اور ملک، انا الملک یا انا المالک، این الملوک الارض. تو اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی یہ روش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے، اور آسمانوں کو جو ہے وہ کیا کریں گے، اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر فرمائیں گے کہ میں ہوں آج کا حقیقی بادشاہ. کہاں ہیں وہ زمین کے بادشاہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ زمین کے بادشاہ ہیں؟ بہت سارے ایسے فرعین گزرے ہیں، ایسے جو ہے طباع گزرے ہیں، یمن کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، عرب کے بادشاہ، بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہیں مالک اور ہم ہیں یہ. اللہ تعالیٰ اس روز جو ہے فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین پر حاکم ہونے کا یا مالک ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. مالک یوم الدین بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. مالک سے بتا چکا ہوں کہ مالک سے مراد ہے اونر. یوم کہتے ہیں دن کو، اسی کی جمع یوم، یا واو میم جو ہے یہ سنگولر ورڈ ہے. اسی کو اگر پلورل میں لے جائیں گے تو ایام. ٹھیک ہے جی.
जैसे अय्याम जो लफ्ज आता है ये जमा, एक से ज्यादा अगर हो जाएंगे तो अय्याम हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। जैसे मुलूक, ऐनल मुलूक जो हमने हदीस में देखा, मीम लाम वाव काफ, ये मुलूक से क्या मुराद था, मालिकों की जमा। ठीक हो गया जी। इसी तरह से दीन और दैन का फर्क बता चुका हूं, अगर दैन हो जाएगा तो उधार हो जाएगा, और दीन हो जाएगा तो जजा और सजा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, वो क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो आगे हमारे पास जो चौथी आयत आ रही है वो क्या है कि इय्याका, तेरी ही, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम खालिसतन खालिस तेरी ही, तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब देखो जो लफ्ज है इया, जो लफ्ज है इया, अलिफ या और अलिफ, इससे क्या मुराद है, ही, इससे मुराद है ही। ये एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर इया से क्या मुराद है, एम्फसाइज करने, ही में आता है ये चीज। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने कहा जज़ाकल्लाह, तो हम क्या कहते हैं, व इय्याकुम, व इय्याक, यानी आपके लिए भी, सेम तुम्हारे लिए भी, सेम टू यू। तो इया से मुराद क्या है, टू यू। ठीक है, लेकिन काफ जबर का जो इसमें लग जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, तेरी ही। काफ के ऊपर जो फतहा है, जो काफ जबर का है, उससे मुराद ये होगा कि मुखातिब हो रहे हैं, ये काफ जबर का। जैसे कुछ लोग जो है वो क्या पढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं जैसे वो जो है जैसे हम लोग भी जो है बेध्यानी में जो है वो जब हम ये पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसको, अत्तहियात पढ़ते हैं, तो उसमें भी जो है उसमें हयाती और ममाती वाले मसाइल आ जाते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन का से जो मुराद है वो का ये है कि जब कोई चीज, कोई हस्ती आपके सामने हाजिर और नाजिर हो, तब हम इसको जो है वो या काल, ये काफ जबर का जहां भी आएगा कुरान में उसको देख लीजिएगा। जैसे इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे मकाम आएंगे जहां पे काफ जबर का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो कुरान पढ़कर सुना रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अभी ये इया से मुराद है ही, और का से मुराद है तेरी ही। तो ये इस पे एम्फसाइज करने के लिए है कि इय्याका नअबुदु। अब ये जो लफ्ज हमारे पास आ रहा है नअबुदु, ये असल जो लफ्ज है आइन बा और दाल, अब्द, जिसका मतलब है गुलाम, बंदा। ठीक है जी। नाबुदू से क्या मुराद है कि हम करते हैं, इबादत करते हैं। इय्याका नाबुदू, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब ये मैं बार बार आप देखेंगे कि इय्याका पे भी जोर दे रहा हूं और तेरी ही पे भी जोर दे रहा हूं। वो किस वजह से जोर दे रहा हूं मैं आगे चल के रखूंगा। हम कहते तो हैं अपनी जबान से इय्याका नाबुदू व इय्याका नस्तईन, लेकिन फिर उसमें आगे चल के जो है वो बात आ जाती है। कोई नारे लगाता है या गौसुल आजम मदद, कोई नारा लगाता है या रसूलुल्लाह मदद, कोई नारे लगाता है या अली मदद। तो वो इंसान जो सिद्क़ दिल से अल्लाह ताला से जो समझता है इस बात को, जो इंसान कुरान से तफसीर से पढ़ेगा, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि इय्याका नाबुदू व इय्याका नस्तईन और फिर उसके बाद जाके वो किसी और से मदद मांगे। ठीक हो गया जी। इय्याका नाबुदू से क्या मुराद है कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आइन बा और दाल पे, अब्द। मैं इसका तर्जुमा बता चुका हूं। अब्द से मुराद है, अब्द से क्या मुराद है, गुलाम, बंदा। ठीक हो गया जी। अब्द से मुराद है, अब्द से मुराद है बंदा। तो हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं। और बंदगी क्या होती है, बंदगी वो चीज होती है, इसको समझ लिएगा, क्योंकि हमने इबादत को जो समझा है, हमने समझा है कि सिर्फ नमाज एक इबादत है। देखो कान खोल के इस बात को समझना, तुम्हारी जिंदगी में इन बातों से चेंज आएगा। तुमने जो चीजें समझ रखी हैं बिल्कुल भी वैसे नहीं है मामलात उसके बिल्कुल बरक्स है। बात क्या है, अब्द जिसको कहते हैं, बंदगी जिसको कहते हैं, उसका मतलब बंदगी से क्या मुराद है, हमा तन, हमा वजूह, हमा वक्त, हर लम्हा जिसको कहते हैं, पूरी की पूरी अता जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं इबादत। इबादत का क्या मुराद है कि तुम बंदगी करो, यानी हम अल्लाह की इबादत करते हैं। इबादत जो हमने आज बना रखा है, किसी ने नमाज को इबादत नमाज है, लेकिन अब्दियत जो है वो क्या है, बंदगी। यानी टोटल की टोटल हमारी जो लाइफ हो वो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके से। देखो ये बहुत बड़ा फर्क है। हम सिर्फ इबादत किसको समझते, नमाज हमने पढ़ ली, या हमने हज कर लिया, या ज़कात दे दी, या और हमने कोई अमल ऐसा किया, हम समझते हैं कि ये इबादत है। ये इबादत है, बिल्कुल है। इबादत का एक जो है वो समझ ले कि बहुत सारी इबादतों में से एक इबादत है, लेकिन इबादत का मतलब है अल्लाह की बंदगी करना। बंदगी से क्या मुराद है कि हर लम्हा अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला की तालीमात है उससे जुड़े रहना।
اب ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم مثال کے طور پر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن دوسری کوئی چیز اس کو ہم پھینکا ہوا ہے، ہم نے پسے پشت ہم نے ڈالا ہوا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے لیکن یہ کہ سود پہ دھندا کر رہا ہے، سود پہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو یہ تو عبدیت نہیں ہوئی. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر میں کہوں کہ آپ میری ہاتھ سے عبادت کریں گے تو کیا معنی؟ ہر میری منہ سے نکلی ہوئی بات آپ کو ماننا پڑے گی. جو بات کا بھی میں آپ کو حکم دوں آپ کو میری بات جو ہے ماننا پڑے گی. یہ اطاعت بھی آتی ہے اور عبادت بھی آتی ہے. میں اس کا آخر میں آپ کو فارمولا بتا دوں گا. لہٰذا بندگی جو ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا. بندگی صرف یہ نہیں ہے، عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے سامنے بس ڈھیٹ بن کے یا یہ کہہ لو کہ دوسرے معاملات میں تمہارا سود بھی چل رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، بے حیائی بھی تمہاری چل رہی ہے، اور تم ڈھیٹ بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے منافقت کی تم روش اختیار کرو کہ تم جا کے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. عبادت کو اگر بہت آسان لفظ میں کیا جائے، جو میں فارمولا جو ہے میرا بنایا ہوا وہ کیا ہے؟ ایک عبادت جو ہے وہ عبادت تب تک نہیں ہو سکتی جس میں اطاعت، اب یہ دو لفظ آ رہے ہیں، اطاعت اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایک چیز ہے اس میں اطاعت اور دوسری چیز ہے محبت. یہ فارمولا لکھ لیجئے گا، محبت پلس اطاعت از اکول ٹو عبادت. یہ بڑا میں نے بچوں کی طرح آپ کو کروا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. عبادت جب تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اس عبادت میں اللہ کے لیے محبت نہ ہو. اگر آپ نے ماں کے کہنے سے نماز پڑھی تو وہ ماں کے لیے ہے آپ نے نماز پڑھی، اللہ کے لیے آپ نے نماز نہیں پڑھی. اس بات کو سمجھیے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پڑھا ہے قرآن کو، ہم نے ترجمے سے پڑھا ہے، ہم نے تفسیر سے بھی پڑھا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ عمل نہیں ہو رہا. یہ میری باتیں ذرا اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ عبادت کا میں نے فارمولا کیا بتایا؟ محبت پلس اطاعت از اکول ٹو عبادت. یعنی محبت خالصتاً خالص اگر اس شخص کے لیے نہیں ہے جس کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں اگر محبت نہیں ہے اللہ کی تو وہ عبادت نہیں ہے. کان کھول کے سن لیجئے گا اس چیز کو. اب سے پہلے یہ ہے کہ آپ گمراہی میں تھا، آپ کو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی، لیکن آج کھل کھلا کے بات ہو رہی ہے. کیا ہے کہ محبت جو ہے وہ خالصتاً. دوسری چیز محبت پلس میں نے بتایا تھا اطاعت. اب یہ اطاعت کیا ہے؟ اب یہ اطاعت میں بھی دو چیزیں آتی ہیں، ذرا کان کھول کے سمجھیے گا اس چیز کو. کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک وہ چیز ہے قرآن میں کہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، ایک چیز وہ ہے کہ جو کہ آیات احکامیہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا گیا، لازماً تم یہ کام کرو گے. اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو تو تم جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کے مرتکب ہوگے، یا تم جو ہے وہ کفر کے مرتکب ہوگے، یا تم جو ہے وہ شرک کے مرتکب ہوگے. ایک تو وہ ہے جس میں حکم دیا گیا ہے. ایک دوسری چیز سمجھ لیجئے گا وہ کیا ہے؟ اطاعت. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت سے مراد ہے فالو کرنا. اب اس کی بڑی آسان سی میں مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اطاعت کا مطلب ہے فالو کرنا. دیکھو سمجھنا اس بات کو، اطاعت کا مطلب ہے فالو کرنا. جیسے مثال کے طور پر ٹویٹر پہ آپ نے کسی کو فالو کیا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو ٹویٹر پہ آپ نے فالو کر لیا، اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوگی فوراً آپ تک نوٹیفیکیشن آئے گی. فیس بک پہ آپ نے کسی کو فالو کیا، انسٹاگرام پہ آپ نے کسی کو فالو کیا، یا ویسے بھی کسی عالم کو آپ فالو کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی توصیف الرحمان کو فالو کرنے والا ہے، کوئی طارق جمیل کو فالو کرنے والا ہے، یا کوئی اور کسی کو فالو کرنے والا ہے، ان کا کوئی پیج لائک کر لیا. اس میں کیا ہوگا؟ کوئی بھی ان کی ایکٹیویٹی ہوگی تو فوراً آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچے گی. تو اطاعت جو ہے حکم میں اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اطاعت وہ ہے کہ جو آپ اپنی جستجو سے کرتے ہیں. دیکھو یہ فرق سمجھنا. اطاعت وہ ہے کہ جو آپ خود سے ریسرچ کرتے ہیں. ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اطاعت کا دیا جاتا ہے. قرآن کی بہت ساری آیت ہیں جس میں ہمیں حکم دیا گیا لازماً تمہیں کرنا پڑے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا. تم خود سے کھوج لگاؤ کہ محمد رسول اللہ کس طرح سے بیٹھتے تھے، کس طرح سے محمد رسول اللہ جو ہے وہ کھاتے تھے، کس طرح سے پیتے تھے، کس طرح سے لیٹتے تھے، کس طرح سے کھڑے ہوتے تھے، کس طرح سے چلتے تھے، کس طرح سے سوتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو اطاعت سے مراد ہے. جیسے اب اس کی ایک زندہ مثال دیتا ہوں، دنیاوی ایک مثال ہے، تھوڑا سا ہماری اس چیز سے ہٹ کے، لیکن آپ کو بات سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے سلمان خان کو اگر فالو کرتا ہے، مثال کے طور پر، اب بڑی جو ہے یہ نامعقول سی مثال ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے میں اس مثال کو پیش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کوئی انسان اگر سلمان خان کا جو فالوور ہے، شاہ رخ خان کا جو فالوور ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسی طرح سے جم بھی کرے گا،
سلمان خان اس کو حکم نہیں دے رہا ہے. دیکھو یہ بات سمجھنا, سلمان خان نے نہیں کہا ہے کہ میرا یہ حکم ہے تم اس کو کرو, سمجھ آ رہی نہیں. تو ہماری جستجو ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کھوج کھوج کے نکالتے ہیں سلمان خان کیسے کپڑے پہنتا ہے, اس کی باڈی کیسی ہے, کیسا منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتا ہے, کس طرح سے اس کے بال ہیں, کس طرح سے اس کا جو ایک ڈولا ہے اس کا کیا وزن ہے. یہ بات میں بتا رہا ہوں تھوڑی سی غیر اخلاقی ہے, لیکن یہ بات ہے, سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا اس بات کے لیے, اس مثال کے لیے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اطاعت وہ ہے جو تم خود کھوج کے نکالو, تمہیں حکم نہیں دیا گیا اس کے بارے میں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اطاعت اور حکم یہ زمین آسمان کا فرق ہے. حکم تو اگر تم نہیں مانو گے, جیسے کہ مثال کے طور پر ہم سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے, نماز کی ہمیں تلقین کی گئی ہے, ہمیں حکم دیا گیا 700 ٹائمز, 700 بار ہمیں نماز کا حکم دیا گیا. لازماً تمہیں اس کام کو کرنا پڑے گا. اگر جانتے بوجھتے تم نے اس کام کو نہیں کیا, بیٹھے بٹھائے تم نے نماز کو نکالا, کسی بنا عذر کے تم نے لیٹ پڑی یا کچھ ایسا کیا, تو وہ جو ہے انسان اس نے کیا کیا, کفر کا ارتکاب کیا. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, محمد رسول اللہ کا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑا اس نے کیا کیا, اس نے کفر کیا. تو بات بتانے کی ہے, واضح کر کے بات بتانے کی ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اطاعت کہ تم خود کھوج لگاؤ اس میں, خود احادیث پڑھو, خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ریسرچ کرو, خود سے دیکھو کہ کیا ہے. جیسے اس کے ضمن میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں, میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے لیکن بہت زیادہ آپ لوگوں نے حدیث, میں پوری امید کرتا ہوں کہ سنی ہوگی. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے, ایک بدو صحابی جو ہیں, ایک دور دراز کے کوئی صحابی تھے جن کا گزر ہو رہا تھا, تو انہوں نے سوچا کہ ذرا محمد رسول اللہ کی زیارت کر لوں. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حجرے میں گئے تو انہوں نے وہ کیفیت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی توب وغیرہ جو بھی اوپر کا پہنتے تھے, کرتا کہنا تو صحیح نہیں ہوگا, اس زمانے میں کرتے نہیں تھے, جو توب یا جس کو آپ جلباب یا جس کو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں آپ توپ, اس کو ہمارے یہاں توپ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو جو اوپر سے جو پہننے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جبہ جس کو پاکستان میں کہا جاتا ہے, اس میں کیا ہے, اس کے اوپر کے کچھ بٹن کھلے ہوئے تھے. وہ صحابی نے جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ کے جو اوپر کے بٹن کھلے, ساری عمر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر اپنے جو بھی ان کا توپ ہوتا تھا, جو بھی ان کا جبہ ہوتا تھا, انہوں نے پھر اس کا جو ہے وہ کیا کیا, بٹن نہیں لگائے. لہٰذا میں آپ کو مثالوں کے تھرو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ ہے اطاعت, جو کہ آپ ہم کو خود سے کرنا پڑے گی. اطیعوا اللہ, کہ اللہ کی اطاعت کرو, فالو کرو. اب اللہ کو اطاعت کیسے کرو گے, آسمان پہ چھلانگے لگاؤ گے؟ نہیں, بلکہ اللہ کی اطاعت سے مراد ہے کہ قرآن کی اطاعت کرو, فالو کرو گے قرآن کو اپنی لائف میں. جیسے فالو کا کیا ہے, فالو سے ایک دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, تلاوت. اب ہم نے جو ہے قرات اور تلاوت کو جو ہے یہ بالمساوی سمجھ لیا ہے. قرات کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. ہم جو عجمی لوگ ہیں در حقیقت ہم قرآن کی قرات کرتے, تلاوت نہیں کرتے. ہم تلاوت کب استعمال کریں گے اس کے لیے, جب ہم قرآن کو تفسیر سے پڑھ چکے ہوں گے اور جب ہم اس کے حساب سے زندگی گزار رہے ہوں گے, تب ہم اس چیز کے حقدار ہوں گے کہ ہم یہ کہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یعنی تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو تلاوت جو ہے اس سے کیا مراد ہے, تلاوت سے مراد ہے فالو کرنا. ہم جو عجمی لوگ ہیں یہ ہم قرات کرتے ہیں قرآن کی, صرف پڑھتے ہیں اس کے الفاظوں کو, ہم تلاوت نہیں کرتے. ہم لوگ جو دیکھو یہ قرات اور یہ جس طرح سے ایمان اور اسلام اور اسی طرح سے پھر وہ جو ہے مومن اور مسلم, یہ سارے لفظوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ تعالی اس فرق کو مٹاتا چلوں گا. یہاں پہ میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں, بندگی. دیکھو بندگی کا مطلب ہے کہ ہر معاملے میں تم قرآن یعنی اللہ, اور ہر معاملے میں تم محمد رسول اللہ یعنی حدیث. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے بیچ موجود نہیں ہے, ویسے تو موجود ہے اعتبار سے دیکھا جائے, سمجھ آ رہی ہے, کہ ہماری بات کو سنتا ہے, ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے, ہماری شہرک سے نزدیک ہے, لیکن جسمانی اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے بھی نہیں, اور وہ جو ہے ہمارے بیچ موجود بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی مورتی نہیں, کوئی تصویر نہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کیا ہے ہمارے بیچ, کہ اس کا کلام, اس کی بات. اسی طرح سے اگر آپ میری ریسپیکٹ کرتے ہیں تو میری بات جو ہے اس کی امپورٹنس ہونا چاہیے. جیسے کچھ باتیں آج کلاس کے سٹارٹنگ میں نے کہا, وقت کی پابندی کریں یا کوئی اس طرح کی اور بات ہے, بات سمجھ رہے نہیں, تو وہ میری بات کو جو ہے امپورٹنس کے لیے کیا کیا جائے گا کہ میری بات کو امپورٹنس دی جائے, تو میری بات کو امپورٹنس دیا جائے گا. لہٰذا اس میں جو چیز واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا مراد ہے اس سے, کہ محبت پلس اطاعت.
اطاعت پہ بات ہو چکی ہے. اطاعت سے مراد یہ کہ تم خود کھوج لگاؤ گے, تم گوگل کرو, تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, تم ازواج مطہرات کی سیرت پڑھو, دیکھو کہ ان کے کیا معاملات تھے, ان کے کیا شب و روز تھے, بالکل اسی طرح سے جیسے تم دنیا میں لوگوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہو کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح سے جو ہے دوسری چیز جو ہے وہ احکام میں آ رہی ہے. وہ احکام اگر تم نہیں مانتے ہو تو وہ تو سمجھ لو کہ بروز قیامت تم سے سخت جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. لہٰذا بالکل عیاں ہو چکا ہے اطاعت سے کیا مراد ہے, اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے اطاعت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اطیعوا اللہ, کہ اطاعت کرو, کھوج لگاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے حکم تو تم بعد میں مانو گے, پہلے جب تم کھوج لگاؤ گے تم اطاعت کرو گے. لہٰذا کوئی عبادت نہیں ہے جس میں بندگی جو ہے, جس میں محبت ہو, خالصتاً محبت ہو اللہ کے لیے. اگر آپ نماز پڑھنے, اب یہ میں مثال دے رہا ہوں ایک خاص عبادت جس کو ہم جانتے ہیں, بہت ساری اللہ تعالیٰ کی عبادات کے طریقے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کرنے کے طریقے ہیں. اس میں ایک طریقہ جو بڑا معروف ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, نماز. جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو تو پتہ, اجمیوں کے تو معاملات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے. وہ محبت اور وہ اطاعت اور وہ تدبر تفکر تو بہت دور کی بات ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن آپ سے کیا بات کر رہا ہے تو آپ کا حساب تو کولو کی جانور کی طرح سے. یہ تو چیزیں عربیوں میں ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ مالک یوم الدین, اب ان کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ دین کیا ہے, ان کو معلوم ہے. تو یہ ان کے لیے ہے کہ وہ صرف اس کو جو ہے عربی میں پڑھیں, اور یہ ان کے لیے بھی یہ چیز مخصوص نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عرب میں جو ہے تفسیر نہیں ہوتی؟ عربک جو قرآن کی جو تفسیر ہے یہی عربی میں تفسیر ہوتی ہے, اسپوکن عربک میں تفسیر ہوتی ہے. تو اگر یہ ہے کہ عربوں کو تفسیر کی ضرورت نہیں تو پھر عربی میں تفسیر کیوں ہے؟ اصل جو تفسیر اسٹارٹنگ میں ہوئی ہے وہ تو اصل میں عرب میں ہوئی ہے, بعد میں مترجم آئے جنہوں نے اس کلام کی جو ہے وہ جو اسپوکن عربک تھی اس کی تفسیر کی ہے. تو دیکھو سمجھ لینا اس بات کو اچھی طرح سے کہ عبادت میں نے بتا دیا کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو اس میں بندگی جو ہے, بندگی سے کیا مراد ہے, عبادت میں تمہارے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, محبت خالصتاً خالص اللہ تعالیٰ کی ہونا چاہیے, اور اطاعت جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ہونا چاہیے. یعنی اس عبادت میں اطاعت کیا مراد ہے, اس سے نماز کیسے پڑھو گے, جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھ کے بتائی. آج اگر کسی کی نماز میں تصحیح کی جاتی ہے, کسی کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ بات ایسے, آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ ایسے سجدہ کر رہے ہیں, سجدہ جو ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی طرح سجدہ نہ کرو, وہ کونیاں بھی ٹکا دی کر دیا. آج اگر کسی سے بات کی جاتی ہے وہ کہتا ہے جو اللہ قبول کرنے والا ہے, جی اللہ قبول کرنے والا ہے. زیادہ تر یہ سوال جو ہے انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر پنجاب وغیرہ سے یہ جواب ملتا ہے, جہالت بھرا جواب, کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں. بات سمجھ میں آ گئی جی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے گی, عبادت کی جائے گی بالکل اسی طرح سے کہ جو طریقہ کار محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے. مالک یوم الدین, جو کہ جزا و سزا کا, ایاک نعبدو, کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب لوگ یہ بات صرف لوگ جھوٹ کی بات کہتے ہیں, یہ صرف لپ سروسنگ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ جھوٹ بات ہے. پھر لوگ جو ہے جا کے پتہ نہیں کس کس سے جو ہے مدد مانگتے ہیں, میں اس کی مثال دے چکا ہوں. تو لہٰذا حقیقی اللہ کی عبادت کرنے والا وہ ہے. حقیقی منافقت جو مثال کے طور پر ایک انسان وہ ہے کہ ہر شے سے مدد مانگتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو جا کے کہتا ہے کہ ایاک نعبدو, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وہ انسان جھوٹا ہے, وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. اسی طرح سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اِيَّا پہ بات ہو چکی ہے, وا جو ہے اس کا پتہ آپ کو. نستعین جو لفظ ہے یہ پلورل ورڈ ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو اور نون, جس کا مطلب عون, جس کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا. نستعین سے مراد ہے کہ چاہتے ہیں, مدد چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ نستعین سے مراد ہے کہ ہم صرف تیری ہی, اب یہاں پہ بھی لفظ آیا صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں. دیکھو میں زور دے کے کہہ رہا ہوں اس چیز کو, ہم یہ بات کہتے تو ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد یہ معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے, کوئی یا غوث العظم کے مدد لگاتا ہے, نعرے لگاتا ہے, کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے. اس بات پہ بھی انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں آگے چل کے اوتھینٹک دلائل سے میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں گا کہ معاملات کیا ہیں. تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.